اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ ناظرین، سامعین کرام، رمضان المبارک کی چونکہ آمد ہے اور رمضان المبارک شروع ہونے کے لیے وقت کافی مختصر ہے، تو رمضان المبارک کی نسبت سے احادیث کے اندر اس کے متعلق جو کچھ ارشادات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، اس کا نچوڑ اور خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چونکہ رمضان المبارک ہی ایک تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے اور سب سے بہتر مہینہ ہے، فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، ہر زاویے سے رمضان المبارک کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہمارے معمولات اور ہماری مشغولیات عبادتوں کے اعتبار سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور بڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا موقع ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر نیکیوں کو سمیٹنے کی فکر کی جاتی ہے، عبادتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے اور کثرت سے لوگ ذکر و تلاوت اور نوافل عبادات، تسبیح وغیرہ کا بھی خوب اہتمام کرتے ہیں۔ تو آئیے رمضان المبارک کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات وارد ہوئے ہیں، اس سلسلے میں ہم استفادہ کریں گے۔ رمضان المبارک کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ جنت کے دروازے اس ماہ مبارک کے اندر کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور شر کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے بے حساب آدمیوں کو دوزخ سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر ایک ایسی بھی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر نفل کام کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے بقدر عطا کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو صبر اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہے اور تیسرا عشرہ دوزخ سے چھٹکارے کا اور اسے آزادی کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آخر رات میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک جب شروع ہو جاتا ہے تو اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص طور سے متوجہ ہو جاتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ رحمت نازل فرماتے ہیں، بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث شریفہ میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ ہر شب و روز کے اندر رمضان مبارک کی نسبت سے مسلمان کی کوئی نہ کوئی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بندوں کا ایک دوسرے سے اعمال میں بڑھنے کی کوشش کرتا دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک پکارنے والا خدا تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں بھی اس ماہ مبارک کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ عزیز دوستو، یہ جو کچھ ارشادات بیان کیے گئے ہیں اور جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہے، یہ ساری باتیں احادیث نبویہ کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ ہے۔ رمضان المبارک کی نسبت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فضائل بیان فرمائے ہیں،
اس کا ہم سب کو ملحوظ رکھنا اور اس کو پیش نظر رکھ کر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، تاکہ آنے والے اس ماہ مبارک کی صحیح طور پر قدردانی ہو سکے اور اوقات کا صحیح استعمال ہو سکے، معمولات کو زیادہ سے زیادہ خیر کے کام میں لگا سکے اور اپنے آپ کو رجوع اللہ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی سیرت اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھ کر اپنے دل و ایمان کو تازہ کرنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے، نیکیوں کو جما لینے کا، آخرت کو بنا لینے کا یہ ایک زرین اور قیمتی موقع اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس مہینے کی اور رمضان المبارک کی صحیح طور پر ہم جو ہے قدردانی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔